بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دوستوں کا خیال ہے کہ میں بہت اوور آپٹیمسٹ آدمی ہوں اور خیال و خواب کی جنت بساتا ہوں، خام خواہ امید دلاتا رہتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بہت غور سے الحمدللہ چیزوں کو دیکھتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں، بہت ڈسکشن کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک رائے قائم کرتا ہوں۔ پاکستان کی طرح خیر اس میں ظاہر ہے یہ کہتا ہوں کہ شرط یہ ہے کہ بھئی جد و جہد بھی کریں اور دعا بھی کریں اور کنٹریبیوٹ بھی کریں اور مایوس ہونے سے انکار کر دیں تو انشاءاللہ ملک کا مستقبل منور ہو سکتا ہے۔ غزہ کے بارے میں میرا خیال تو یہ ہے کہ غزہ میں تو اسرائیل کی کامیابی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی مصیبتوں کے پہاڑ تو بہت ٹوٹیں گے۔ جب ان ننھے کمزور بچوں کو آپ زخمی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ روتی ہوئی بچی یہ کہتی ہے کاش میں اپنی ماں کے ساتھ مر گئی ہوتی، تو دل جو ہے وہ یہی نہیں، صرف یہ نہیں کہ دل خون ہو جاتا ہے، زندگی امید ٹوٹنے لگتی ہے اور غم غالب آنے لگتا ہے، لیکن غم کو غالب نہیں آنے دیا جاتا، غم کو غصے میں بدلا جاتا ہے اور رد عمل میں بدلا جاتا ہے، غصے میں نہیں رد عمل میں بدلا جاتا ہے، اور اس سے وہ طاقت حاصل کی جاتی ہے جو عمل میں ڈھال دے فرد کو اور معاشرے کو۔ دیکھیے گیلی پولی کے مارکے کو یاد کیجئے، جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ تمام یعنی ترکی جو ہے پہلی عالمگیر جنگ میں جرمنی کا ساتھ دینے کی وجہ سے وہ اس کے حصے بکھرے ہو گئے اور ترکی کے سوا باقی سارا مڈل ایسٹ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، یورپی ممالک اس کے ہاتھ سے نکل گئے، قبرص ہاتھ سے نکل گیا، کوئی 20-30 ممالک جو اب ہیں وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئے، اور حالت یہ تھی کہ یورپ کی متحدہ افواج اس پہ چڑھ دوڑی، حتیٰ کہ آسٹریلیا سے بھی افواج آئیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جعلی اخبار چھپنے لگے۔ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی اور آخری دفعہ یہ ہوا۔ لیکن اس وقت جب قدرت کو انہیں بچانا تھا تو قدرت نے اس کا کیا بندوبست کیا؟ مصطفیٰ کمال اتاترک جس کے فلسفے کو آج مسترد کر دیا ترکی نے بالآخر، تو اس کی جنگی مہارت میں کوئی شبہ نہیں تھا، اور اولو العزمی میں اور اس کی یعنی قوم پرستی میں، تو وہ تو حالانکہ میجر جنرل کے عہدے پہ فائز تھے، وہ فوج کے سربراہ تو نہیں تھے، انہیں یہ ٹاسک سونپا گیا اور گیلی پولی کے مارکے میں انہوں نے یورپ کی متحدہ افواج کو شکست فاش سے دوچار کیا اور ترکی بچ گیا، اور بچ گیا تو آج زندہ ہے، اور آج امریکہ میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی کی فوج سے ڈرو، ترک جنگ کے اختتام کیے بغیر، جنگ کو انجام تک پہنچائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھتے۔ دنیا کی بہترین جنگجو قوم ہے، جو عرب ایک خطیب نے کہا تھا کہ میں جنگ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، لیکن اگر وہ میرا دروازہ کھٹکھٹائے تو میں اس کے قلب میں اترتا ہوں اور اس سے خون کی بارش کا مطالبہ کرتا ہوں۔ بھائی وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران سے بھی ڈرو، ترکی کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ آدمی وہ اتار سکتے ہیں میدان کارزار میں، اور ان کے پاس بہترین دفاعی نظام بھی ہے، ایران کے پاس بھی بہت اچھے یہ جدید طیارے ہیں اور بہت سی چیزیں انہوں نے تیار کی ہیں، اور ایٹم بم اگر انہوں نے بنا نہیں لیا تو بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو غزہ میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جس پہ ظاہر ہے دل خون کے آنسو روتا ہے، اقبال بھی روئے تھے بہت، مگر یہ کہا تھا اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ آخر کار ترکی میں سحر پیدا ہوئی۔ غزہ میں جو کامیابیاں ہیں، کسی نے یہ کمال کیا۔ دیکھیں ایک تو بڑا واقعہ یہ ہوا کہ سینٹ نے، امریکی سینٹ نے اتفاق رائے سے 51 سینیٹرز نے، ڈیموکریٹس نے 14.3 بلین ڈالر کی مدد روک دی ہے اسرائیل کی، اور یہ پہلی بار ہوا ہے۔ اگرچہ پینٹاگان کچھ اسلحہ انہیں بھیج رہا ہے، مدد ان کی کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف امریکہ کے لیے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا، یوکرین میں اب مدد نہیں وہ بھیج سکتے۔ یہ کانگریس نے اس مدد کی منظوری دے دی تھی مگر سینٹ نے روک دی ہے۔
تیسری طرف یہ ہے کہ دنیا بھر میں احتجاج اتنا بڑا، یہ عوامی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ عوامی دباؤ کو بعض لوگ بے ایمانی سمجھتے ہیں۔ سوویت یونین کے بارے میں 1990 میں جب میں نے لکھا، وہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ سوویت یونین ٹوٹ جائے گا، تو لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے، مگر 92 میں ٹوٹ گیا، اس لیے کہ رائے عامہ جو ہے وہ بکھر گئی تھی۔ جب رائے عامہ بکھر جاتی ہے تو یہ قدرت کا اشارہ ہوتا ہے، جیسے افغانستان میں 2 بار ہوا، روس بھی شکست سے 2-4 ہوا، امریکہ بھی شکست سے 2-4 ہوا، جیسے ایران میں ہوا۔ ساری یورپی یونین اور امریکہ کے تمام ترقوبت اور تمام سپورٹ کے باوجود شہنشاہ ایران کو جانا پڑا تھا، اس لیے کہ لوگوں کے دل بدل گئے تھے اور لوگ قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ غزہ کے لوگوں نے تو اس طرح قربانی دی ہے، ہم نے صلاح الدین کی جنگیں پڑھی ہیں، ہم نے ترک جنگیں پڑھی ہیں، ہم نے ارطغرل اور ان کے جانشین عثمان جو تھے، جن کے نام پہ اس کو عثمانی سلطنت کہا جاتا ہے، ان کی جنگیں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو اپنا اس بہت سی، یعنی گیلیپولی کا تو ابھی آپ کو حوالہ دیا، 65 کی جنگ بھی دیکھی، 71 کی بھی دیکھی، اور بھی دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں ان کو پڑھا ہے۔ مگر میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ 1400 برس پہلے کے لوگ جو تھے وہ تو تاریخ کا ایک استثناء، جناب رسالت مآب اور ان کے ساتھی اور جناب امام حسن تک کا جو زمانہ ہے وہ تو ایک استثناء ہے، اور دنیا میں کوئی قوم نہیں تھی جو مقابلے میں ٹھہر سکے۔ اس کے بعد یہ جذبہ تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ مائیں اپنے بچوں کو کی لاشیں ہاتھوں پہ اٹھائے اور باپ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائے انہیں دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو غریباں چاک نہیں کرتے، اپنے بال نہیں نوچتے، سینہ کو بھی نہیں کرتے، اور تلاوت کرتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اور مسلم امہ کے بے حسی کا نوحہ تو پڑھتے ہیں، مگر اللہ سے امید جگائے رکھتے ہیں، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے، یہ ان کی تربیت کی گئی ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، رسالت مآب نے فرمایا تھا کچھ لوگ آخری زمانے تک اچھے مسلمان رہیں گے، بیت المقدس اور اس کے نواح کے لوگ۔ اور رسول اللہ کی کون سی پیشین گوئی ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ آپ نے کہا میری امت ایران کو شکست دے گی، روم کو شکست دے گی، ڈھالوں والوں کے چہروں کو یعنی تاتاریوں کو شکست دے گی، تو ہر پیشین گوئی پوری ہوئی، ایک پیشین گوئی باقی ہے۔ ہم نہیں جانتے آج کل 2 برس میں، 10 برس میں، 20 برس میں کب، لیکن ایک پیشین گوئی باقی ہے کہ ترک اور بر صغیر کے مسلمان، یہی پاکستان کے مسلمان، اس میں اور بھی مسلمان شامل، اس بنگلہ دیش کے ہو سکتے ہیں، وہ اہل ہند کو شکست دیں گے اور دمشق میں یہودیوں کو شکست دیں گے، آخری مار کے ہوگا۔ تو جناب رسالت میں آپ کی ہر پیش گوئی پوری ہوئی تو یہ کیوں نہیں ہوگی؟ دیکھیے کیا کامیابی ہے حماس کی۔ کسی نے، یہ میرا لکھا ہوا متن نہیں ہے، کسی صاحب نے سوشل میڈیا پہ لکھا، لیکن میں نے اس کو غور سے پڑھا اور اس میں جو نکات قابل قبول تھے وہ لکھ ڈالے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اسے۔ حماس کی کامیابی یہ ہے کہ اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا تصور اس نے ختم کر دیا۔ 300 فوجی اور سرکاری افسر یرغمال بنایا، جو خواتین تھیں انہیں چھوڑ دیا اور اپنی اخلاقی برتری ثابت کر دی۔ کوئی مجبوری نہیں تھی کہ ان خواتین کو چھوڑتے، اس سے دباؤ بڑھا رہتا، لیکن انہوں نے، وہ خواتین نے جا کے خود کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے۔ انہیں بہترین کھانا دیا، انہیں تحفظ فراہم کیا، ان کا علاج کرایا، ان سب کو دوائیں فراہم کی۔ بہت سے ملک جو ہیں وہ ابھی یہ یرغمالی ان کے ہاتھ میں ہے، 150 ٹینک بھی تباہ کر دی اور 1500 ٹینک فائر کیے۔ بہت سے ملک تعلقات میں نظر ثانی کر رہے۔ ابھی جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور اردوان نے تو بہت سخت بات کی کہ اسرائیل کو مٹ جانا ہے۔ افریقہ میں بغاوت کے آثار ہیں، افریقی مسلمان جہاں کہیں ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک طوفان اٹھا ہے، عراق میں اتنا بڑا جلوس تھا کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور ایران تو ظاہر ہے محاذ جنگ پہ ہے، اور حزب اللہ بھی محاذ جنگ پہ ہے۔ اسرائیل کی فوجی چھاؤنیوں سے اسلحہ اٹھا کر لے آئے لوگ، یعنی جو اندر گھس گئے گلیڈیٹر کے ذریعے اور اسلحہ اٹھا کے لے آئے۔ 150 ٹینک آپ کو بتایا، وائرلیس لے آئے جو 40، بہت سی وائرلیس سیٹ اٹھا کے لے جو 40 کلومیٹر کے دائرے میں کام کر سکتی ہیں۔ 5 لاکھ اسرائیلی گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، پناہ گاہوں میں چلے گئے، یا ملک سے باہر گئے، یا دوسرے مقامات پہ چلے گئے، زیادہ تر دوسرے مقامات پہ چلے گئے۔
اور اس کے اندر خوف کی فضا قائم ہو گئی. 2000 اسرائیلی ہلاک ہوئے، اور یہ پہلی بار ہے. اسرائیل اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ناکام ہوئی، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا. حماس انہوں نے اپنا مذاکرات میں الجھائے رکھا کہ ہمارے لوگوں کو جابس دیں. ظاہر ہے نوکریاں تو انہیں کے پاس ہیں، وہاں تو کوئی انڈسٹری نہیں ہے، نہ زراعت ہے، وہ تو ایک قید خانہ سا ہے. اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا. یہ کوئی جنگ، جو لوگ جنگ کو سمجھتے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس کا اتنا بڑا فیلئر کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ اتفاقاً نہیں ہو، اس کی انہوں نے پلاننگ کی. کئی ملکوں نے اسرائیلی سفیر کو نکال دیا ہے. مغربی ممالک کی رائے عامہ اسرائیل کے خلاف متحرک ہو گئی ہے، اور یہ پہلی بار ہوا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر متحرک ہو گئی ہے. جیسے آپ کو بتایا کہ سینٹ کو امداد ان کی جو ہے وہ روک دینی پڑی. نیتن یاہو کا مستقبل، سیاسی مستقبل خطرے میں ہے. یہ تو جب تک جنگ جاری ہے وہ موجود ہیں، اگرچہ کابینہ میں تبدیلیاں بھی انہوں نے کی ہیں. لیکن یہ اتنی بڑی کامیابی، آپ اس کو یوں سمجھیے جیسے مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی ایسے حالات پیدا کر دے کہ نریندر مودی کو جانا پڑے. تو یہ بڑی عظیم کامیابی ہے. پہلی دفعہ عالم اسلام میں شہادت کے جذبے کو اس سطح پر زندہ کر دیا. ہمیشہ مسلمانوں میں شہادت کا تصور رہا ہے. مجھے یاد ہے 89 میں ایک کشمیری لیڈر جو ہیں انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں نیوز روم میں ہوں، روزنامہ جنگ سے میں وابستہ تھا راول پنڈی میں، تو میں نکل نہیں سکتا. انہوں نے کہا بہت اہم بات ہے. چنانچہ میں کھانے کے وقفے میں ٹیکسی لے کے گیا ان کے پاس، اور میں نے ان سے پوچھا کس برتے پہ آپ کے پاس ہے کیا کہ آپ وہاں جہاد کا آغاز کرنا تھا، ابھی ہوا نہیں تھا. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. مسلمان میں جو شہادت کا تصور ہے وہ ایسا ہے کہ وہ تو دیکھیے عالمی حالات ایسے ہو گئے کہ وہ دشمن کے پاس نہیں ہے. کوئی یہودی تو نہیں مرنا چاہے گا، اس کے لیے کون سی جنت اس کی منتظر ہے؟ شہید کی تو جنت منتظر ہے. شہید کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ انہیں مردہ ہی نہ کہو، من یقتل، اسے مگر اس کی تعریف من یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارا گیا موت کے. یہ ہم نے غزہ میں دیکھا ہے. اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، مگر تم نہیں سمجھ سکتے، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. انسانی علم اتنا نہیں ہے. دنیا بھر کی سیاسی پارٹیاں، علماء اور مختلف گروہ جو ہیں ان کو بے نقاب کر دیا غزہ نے. نواز شریف تو نہیں بات کرتے فلسطینیوں کے حق میں، زرداری صاحب تو نہیں بات کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا. تحریک انصاف والے بھی اس طرح تو نہیں کرتے جیسے کرنی چاہیے، کرنا چاہتے ہیں اس طرح نہیں کرتے. وہ اندرونی معاملات میں ضرورت سے اتنا زیادہ الجھ گئے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ غزہ میں تاریخ کا ایک ورق الٹا جانا. صرف جماعت اسلامی نے یہ کام کیا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عطیات نہ دیں، وہ بڑے ہی ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. ان کے پاس عطیات ہیں تو محفوظ ہیں، اور وہ ترکوں سے مل کے کام کرتے ہیں. اور ترک این جی اوز دنیا میں بہترین ہیں. وہ مدد ایک دن پہنچے گی. بھائی وہاں لاکھوں گھرانے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، تو ان کی دیکھ بھال کا مسئلہ ہوگا، یتیم بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہوگا، ان کو لباس چاہیے ہوگا، ان کو تعلیم چاہیے ہوگی، ان کو کھانا چاہیے ہوگا، ان کو گھر چاہیے ہوں گے، ان کے مستقبل کا سوال ہے. تو ان کی مدد کرنی چاہیے. تو میں تو اس پہ پختہ یقین رکھتا ہوں، اور میں نے تو ایمانداری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں کوئی اس کا صلاح نہیں چاہتا اور ڈرتا بھی ہوں کہ یہ ریاکاری میں شمار نہ ہو. یہ تہیہ کیا کہ اپنے اخراجات کم کروں گا اور کچھ پیسے ہر مہینے انہیں بھیجتا رہوں گا، اس لیے کہ کل مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ، ہم نے تو اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں اٹھتے ان لوگوں کے لیے. مفہوم ہے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور جو فریاد کرتے ہیں کہ یار اب ہمیں اس بستی سے نکال اور ان کے ظلم سے نجات دے. تو ہم جہاد میں تو نہیں شریک ہو سکتے، مگر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے مالی ایثار کریں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں اور انہیں یاد رکھیں اور انہیں معلوم ہو کہ ہمارے دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں، تاکہ ان کو امید اور زیادہ بڑھے اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ بروئے کار آئیں. اسرائیل اب اپنا دفاع کر رہا ہے، ٹھیک ہے،
اور یہ بھی اطلاع ہے کہ روسی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، حزب اللہ کے ڈیفنس سسٹم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی معیشت کو نقصان پہنچا ہے شدید، اور ان کی جو کمپنیاں ہیں بعض تو بند ہونے پہ آ گئیں، بعض تو تباہ ہونے پہ آ گئیں، اور ایکسپوز ہو گئے۔ اور وہ معیشت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جنگ میں۔ تو یہ حماس کی بہت کامیابیاں ہیں، رونے سے کچھ نہیں ہوتا، گریہ کرنے سے کبھی کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلی۔ ان کا درد تو ضرور پالنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ایثار کرنا چاہیے، ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے، خود ان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، آواز اٹھائیں، چاہے 20 آدمیوں جلوس نکالیں، سوشل میڈیا پہ جائیں۔ آپ کے جو عزیز رشتہ دار دوست یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، جہاں کہیں ہیں، فرانس میں ہیں، جاپان میں ہیں، ان سے کہیں کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں اور فائنینشلی اس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں۔ اور وہاں تو لوگ جلوس نکال ہی رہے ہیں، امریکی نکال رہے ہیں، اس میں شامل اور شریک ہوں۔ انشاءاللہ عالم اسلام کا منور مستقبل بہت فاصلے پر نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، سب سے اہم نقطہ یہ ہے، یہ یاد رکھیے کہ قومیں تبھی زندہ ہوتی ہیں، تبھی ادبار سے نکلتی ہیں جب ان پہ مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس کے بعد شرط یہ ہے کہ کوشش کی جائے، امید برقرار رکھی جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔